السلام علیکم سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ یہ وظیفہ کس کس مقصد کے لیے کریں گے۔ یہ وظیفہ آپ کسی ایک مقصد کے لیے نہیں کریں گے۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، فتنوں سے حفاظت ہوگی، دجال کے فتنے سے نجات ملے گی، گھر کی روحانی صفائی ہوگی، زندگی میں مدد، قرض اتارنے کی آسانی ہوگی، روزگار میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی۔ آپ جو خواہش کریں گے وہ سب آپ کی پوری ہوگی۔ تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور نہ ہی سکپ کر کر کے دیکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو پر آ ہی گئے ہیں تو اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک نیک کام کے لیے چن لیا ہے، کیونکہ یہ وظیفوں کی ویڈیو ہے۔ اس میں ادھر ادھر کی کوئی بھی بات نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی فضول بحث ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، تو جب تک آپ کو وظیفے کی ٹائمنگ، کوالٹی، کوانٹیٹی، ہر چیز طریقہ آپ کو نہیں بتاؤں گی، آپ وظیفے کو اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے سکیں گے۔ تو چلیے وظیفے کو شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ جب بھی آپ نے کرنا ہے تو آپ نے آپس میں بات نہیں کرنی۔ جیسے ہی آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھتے ہی وظیفہ سٹارٹ کیا، وظیفہ اینڈ کر کے دعا مانگ کے پھر بات کریں۔ اگر ایمرجنسی کوئی بات کرنی پڑ بھی جائے تو آپ اشارے سے بتا دیں یا لکھ کر بتا دیں۔ وضو کر کے، نماز پڑھ کے آپ نے اللہ پاک کے 99 نام پڑھنے ہیں۔ اگر آپ کو زبانی نہیں آتے تو آپ اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار، 7 بار، 11 بار، 21 بار، جتنی بار بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس وظیفے کے لیے 3 بار پڑھ لیں۔ سٹارٹ میں جتنی بار پڑھا آپ نے ختم کر کے بھی اتنی بار ہی پڑھنا ہے۔ جیسے کہ سٹارٹ میں اگر آپ نے 3 بار پڑھا تو اینڈ پر بھی 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں۔ اگر آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی رائے ہے تو اس پر پیارا سا کامنٹ ضرور کریں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو جمعہ کے دن کی فضیلت، اہمیت اور روحانی رنگ بتانے لگی ہوں۔ جمعہ کا دن اسلام میں ایک عظیم، پرنور اور برکتوں سے بھرا ہوا دن ہے۔ اس دن کی فضیلت، اس کی برکات اور اس کی روحانی گہرائی کو سمجھنا نہ صرف ضروری ہے بلکہ ہر مسلمان کی زندگی میں ایک نیا نور بھر دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جمعہ کے دن کو خاص وظیفہ، اس کی برکات، روحانی اثرات، تمام فضائل اور عمل کی حکمت کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ جمعہ کے دن کی روحانی پہچان یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ اس دن کا اثر انسان کی زندگی پر سیدھا پڑتا ہے، دل زیادہ پاک ہوتا ہے، عبادت آسان لگتی ہے، دعائیں قریب ہوتی ہیں اور روحانی سکون محسوس ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس گھڑی کی تلاش میں اگر مسلمان جمعہ کا پورا دن عبادت میں گزاریں تو اس کا ہر لمحہ نفع میں لکھا جاتا ہے۔ جو وظیفہ ابھی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ 3 پارٹس پر مشتمل ہے۔ درود شریف 1000 مرتبہ، 3 بار تو آپ نے وظیفہ شروع کرنے کے لیے پڑھا۔ اب جو پورا پراپر وظیفہ ہے اس میں درود شریف آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود وہ نور ہے جو ہر بندے کو عرش کے قریب کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کہف 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ کہف جمعہ کا روحانی حصار ہے۔ اس سے فتنوں سے حفاظت، دجال کے فتنے سے نجات، گھر کی روحانی صفائی، زندگی میں مدد، قرض اتارنے کی آسانی، روزگار میں برکات، سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ حصہ ہے سورۃ فاتحہ پلس سورۃ اخلاص کا عمل۔ یہ سب سے زیادہ آسان اور قوی وظیفہ ہے۔ سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ اخلاص 21 مرتبہ۔ پھر آپ نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے۔ 3 بار درود پاک آپ نے پھر پڑھنا ہے جو آپ کے وظیفے کو ختم کرے گا۔ جمعہ کے دن کی دعا روحانی طور پر بہت قابل قبول ہوتی ہے۔ یا اللہ، اس مبارک دن پر میرے گناہ معاف فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے گھر میں سکون فرما، میرے بچوں کی حفاظت فرما، میرے دل کو پاک فرما،
اور مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، give me, my parents, my kids, and all people who are sincere, loyal and true with us. May Allah save from evil eye and protect from bad intentions of people, are envious, grieveless, protected, unfair, harmless, religious, happiest, comfort, cozy, great, powerful, obedient of parents, long, healthy, wealthy, luxurious, calm, noble, lovely, friendly, pure, pretty, good fame, life. آمین یا رب العالمین۔ یہ دن امت محمدی کا تحفہ ہے۔ یہ دن اللہ نے کسی بھی امت کو نہیں دیا بلکہ یہ ہمارے لیے رکھ دیا۔ مسجد تک جانے کا ہر قدم ایک نیکی میں لکھا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو پہلے آنے والے کا نام سب سے اوپر لکھتے ہیں۔ اس دن کسی بھی عمل کا اثر زیادہ ہوتا ہے، چاہے دعا ہو، صدقہ ہو یا قرآن کی تلاوت۔ جمعہ کا دن رزق کی روانی کا دن ہے۔ اس دن صدقہ اور دعا دونوں کا اثر بے انتہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص پریشان ہو، قرض، گھر کا ماحول، بزنس میں رکاوٹ، نوکری میں مسئلے، زندگی کا امتحان، کسی بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا، گھر میں رزق کی تنگی ہے، تو جمعہ اس کے حل کا بہترین دن ہے۔ اگر مقصد صرف اور صرف رزق حاصل کرنا ہے تو یا رزاقو یا کریمو 313 مرتبہ، پھر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، پھر 11 مرتبہ درود شریف، اور پھر یہ دعا، یا اللہ میرے لیے رزق کے دروازے ویسے ہی کھول دے جیسے تو نے سمندر کے رکھوالوں کے لیے راستے کھول دیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف پریشانیوں کو دور کرنے کا وظیفہ پڑھیں تو آپ پھر سورہ الم نشرہ 11 مرتبہ، پھر ہاتھ اٹھا کر یا اللہ جس طرح تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ہلکا کیا، ان کی دعاؤں کو قبول کیا، اس طرح میرے بوجھ کو بھی ہلکا فرما۔ اگر کوئی شخص غم میں ہے، فکر میں ہے، انزائٹی، ڈپریشن یا بے چینی میں ہے تو جمعے کا یہ عمل کرے، استغفر اللہ صرف 1000 مرتبہ پڑھ لے۔ آپ یقین کریں دل ہلکے سے بادل کی طرح ہلکا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے وظیفہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر بچوں کو سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کریں، یا اللہ میرے بچوں کو ہر بری نظر، ہر برے فتنے، ہر مشکل اور ہر تکلیف سے محفوظ فرما۔ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ یہ صرف بدن کو نہیں بلکہ روح کو بھی پاک کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن غسل کرے، مسواک کرے، اچھی خوشبو لگائے تو اس کا ہر قدم نور میں بدل جاتا ہے۔ جمعہ کا دن ایک ایسی روحانی طاقت رکھتا ہے، اگر کوئی انسان پریشان ہو تو اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، بے روزگار ہو تو راستے کھل جاتے ہیں، گھر میں لڑائی ہو تو محبت واپس آ جاتی ہے، دل ٹوٹ گیا ہے تو اللہ مرہم رکھ دیتا ہے، دعا رک رہی ہے تو قبولیت قریب ہو جاتی ہے۔ یہ دن بندے کو اللہ سے جوڑنے کا دن ہے۔ اس دن کی عبادت، دعا، تلاوت، صدقہ اور ذکر انسان کی زندگی، گھر کا ماحول، رزق، قسمت اور روحانی سکون سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ یہ دن اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین موقع ہے۔ یہ وظیفہ اگر آپ چاہیں جمعے کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور جمعے کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ ان میں سے جو وظیفہ آپ جس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حضور سربا سجود ہو کر دعا کریں، انتہائی عاجزی کے ساتھ، کہ بے شک وہی ہمارے دکھوں کو سننے والا اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ وظیفہ ہم جس بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں ہمیں انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ جھوٹ، چغلی، بہیلی، لوگوں کے گھر میں تانگ جھانک اور لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا یا کسی کو بھی یہ کہنا کہ یہ تو بہت برا ہے اور میں بہت نیک ہوں، میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کرتی ہوں اور اس کو تو عبادت کا کچھ پتہ ہی نہیں، اس سے بچ کے رہیں، کیونکہ آپ جس بندے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی نیکیوں کا سارا ثواب اس کو مل جائے گا اور آپ کی کتاب نیکیوں سے بالکل خالی ہو جائے گی۔
اگر ہم ان سب چیزوں سے بچ کے رہیں گے تو ہماری بدیاں کم ہوں گی، نیکیاں زیادہ ہوں گی، ہمارا اللہ، ہمارا رب، ہمارا پروردگار ہمارے قریب ہو جائے گا۔ ہم جب بھی کوئی بھی وظیفہ کریں گے ہماری دعا جلد از جلد قبول ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کے پیارے بھی اپنی زندگی کو آسانی اور خوشی سے گزار سکیں، اور یہ ویڈیو میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں صدقہ جاریہ بن سکے۔ چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں سب کو واچ کر لیا کریں، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ لمبا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، تو جس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے وہ چھوٹا وظیفہ پڑھ لے، اور کسی کو یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ جو ویڈیو میں بتایا گیا ہے اس ٹائم پہ ہم بیزی ہوتے ہیں، تو اس چینل پر آپ کو چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا وظیفہ ملے گا، اور ہر نماز کے بعد پڑھنے والا وظیفہ بھی ملے گا۔ وظیفہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اوپر سے تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمارا رب ہماری مدد کرے گا، ہمارا رب ہمیں دے گا ہی دے گا، لیکن دل میں ہمارے کہیں شیطان نے یہ کھٹکا ضرور ڈالا ہوتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں نہیں دے گا۔ اوپر سے تو تم مانگ رہے ہو لیکن دل میں تمہارے یقین نہیں، اور وہ دل کا یقین ہی تو ضروری ہے۔ جس دن آپ کے دل کو یہ بات کا یقین ہو گیا کہ میں نے اپنے رب سے مانگا ہے اور وہ مجھے دے گا ہی دے گا، کیونکہ وہی دینے والا ہے، وہی داتا ہے، وہی سب کو روزی دینے والا ہے، وہ سب کی پریشانیاں دور کرنے والا ہے، وہ سب کو نیکی کا رستہ دکھانے والا ہے، وہی آپ کو بینگلو دینے والا ہے، وہی گاڑیاں دینے والا ہے، وہی گاڑیوں کے ساتھ گارڈز دینے والا ہے، وہی گڈ فیم دینے والا ہے، ہیلتھ دینے والا ہے، ویلتھ دینے والا ہے۔ جس دن آپ کے دل میں یہ یقین ہو گیا کہ یہ سب دینے والا اللہ ہے، اور جب میں نے مانگا ہے تو وہ مجھے دے گا ہی دے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس سے آپ 5,000 نہ مانگے، 10 نہ مانگے، 50,000 نہ مانگے، اس سے بلینز میں نہ مانگے، اس سے ٹریلین میں مانگے، اس کے لیے کیا کمی ہے؟ جس نے پوری دنیا کو، زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنا کے کھڑا کر دیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو سمندر میں راستے بنا سکتا ہے، جو مچھلی میں زندہ رکھ سکتا ہے ہمارے پیغمبر کو، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ کیا مانگتے ہیں؟ ہمیں روز کا بس رزق دے دے، روز کی روٹی دے دے، کپڑا دے دے، مکان دے دے، اس سے زیادہ مانگیں، اس سے زیادہ مانگے۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے زیادہ مانگ رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ اس سے تھوڑا نہ مانگے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس سے زیادہ مانگے، اس سے اپنے لیے شیف مانگے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی جنریشن ٹو جنریشن کے لیے دولت مانگے، عزت مانگے، شہرت مانگے۔ آپ جو جو اس سے مانگیں گے وہ آپ کو قبول کرے گا، کیونکہ اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، اور وہ دے سکتا ہے۔ اس کے خزانوں میں آپ کو دینے سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اس کے لیے بالکل ایسا ہے جیسے وہ بھرے سمندر میں سے بس انگلی ہم پانی کی ڈالیں اور نکال لیں، اور وہ پانی جو انگلی کو لگ جائے وہ بھی اس کے لیے ناکافی ہے۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہی ہمارا رب ہے، وہی دینے والا ہے۔ بس یقین کی ساری بات ہے، یقین کی ساری گیم ہے، اس پہ یقین رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مرادوں کو اللہ پاک پورا کرے گا۔ مجھے، میرے بچوں کو، میرے والدین کو، اور جو لوگ میرے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ، میرے والدین کے ساتھ مخلص ہیں، اللہ پاک ان سب کی دعاؤں کو جلد از جلد قبول و منظور فرمائے، کن فیکون کر دے، وہ کن کہے اور ہمارے لیے فیکون ہو جائے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔